سر انڈیا نے جس طرح پاکستان پہ حملہ کیا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جس طرح انڈیا نے اٹیک کیا ہے رات کی تاریکی میں، تو وہ تو ظاہری بات ہے، بزدلانہ حرکت ہے۔ بزدلانہ حرکت کا ہم وہی جواب اس کو دینا چاہیے تھا جس طرح ہماری پاک فوج نے دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو آگے اور بھی ایسے جواب دیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے۔ لیکن جس طرح ہمارے خان صاحب نے ان کو یہی کہا تھا، نریندر مودی کو، کہ آپ جو ہے نا، آپ کو میں وہ سبق سکھاؤں گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ تاریخ میں جب آپ خان صاحب کی اسپیچ سنیں تو اس نے بھی وہی نریندر مودی کو وہی سبق سکھایا تھا کہ دیکھیں، میں ایک پٹھان کا بیٹا ہوں۔ اگر میں پٹھان کا بیٹا ہوں تو میں وہ سوچتا ہوں، میں سچا ہوں اور میں سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والا بندہ ہوں۔ اور آج ہمارے وہ کہتے ہیں ملک کی، آپ دیکھیں بدنصیبی ہے کہ ایسا لیڈر کہ وہ جیل میں پڑا ہے، تو اس کو فوری باہر نکالنا چاہیے۔ اس ٹائم ملک حالات جنگ میں ہے، اور جب خان باہر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ قوم، یہ ملک انشاءاللہ انڈیا کو وہ منہ توڑ جواب دیں گے کہ انڈیا یاد رکھے گی، کیونکہ خان کے ساتھ یہ عوام کھڑی ہیں، اور عوام جب ایک لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا اس کو ہرا نہیں سکتی۔ سر رات کو جس طرح مسجدوں پہ حملے کیے گئے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا، سکھ کمیونٹی جو ہے انڈیا میں، تو اگر جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں وہ کس سائڈ پہ کھڑی ہوں گی؟ دیکھیں، اگر سکھ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو سکھ کمیونٹی کی جو سب سے پہلے رسپانس سکھ کمیونٹی کا آیا تھا۔ سکھ کمیونٹی نے دنیا میں، اب پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں اور آج دنیا کی بات کر رہا ہوں، سکھ کمیونٹی نے اپنا جو سوچ ہے، جو ان کی یکجہتی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا انپوٹ دے دیا ہے کہ اگر پاکستان پہ کوئی ایسا برا وقت آتا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم ان کو وہ شکست دیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے۔ تھینک یو۔ اس چیز کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، اس طرح اٹیک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شہریوں کو ٹارگٹ کرنا یہ ایک بزدلانہ حرکت ہے۔ اور جس طرح انڈیا نے یہ اٹیک کیا ہے تو ہماری پاک فوج نے جو جذبے کے ساتھ ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، ان کے 5 ٹائریں گرا دیے ہیں، تو یہ ان کو ایک بڑی شکست ہے۔ میں کہتا ہوں یہ شکست اپنی مان لیں اور اس چیز سے باہر آ جائیں، کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک ملک کو اسی طرح ٹارگٹ کریں گے رات کے اندھیرے میں اور وہ چپ چاپ بیٹھ جائیں گے۔ اسی طرح ہو نہیں سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو اور بھی سبق سکھائیں گے اگر انہوں نے ایسے ایسا کیا۔ سردار صاحب، یہ بتائیے گا کہ انڈیا نے جو ہے وہ جس طرح سے سفید جھنڈا لہرایا انہوں نے، تو ہار تسلیم کر رہی ہے، تو پاکستان کے اندر جو سکھ کمیونٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ، پوری افواج پاکستان ایک قوم کے ساتھ بالکل جنگ کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں، جس طرح انہوں نے جھنڈے لہرا دیے نا، تو یہ ظاہری بات ہے ان کی شکست ہے۔ شکست تو اپنی انہوں نے تسلیم کر دی ہے، کیونکہ ایک رات کے اندھیرے میں انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ یہ ایک بڑا بزدلانہ حملہ ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پڑوسی ملک ہیں، ان کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک پاورفل ملک ہے، کوئی عام سا ملک نہیں ہے۔ نہ ہم عراق ہیں، نہ ہم فلسطین ہیں، ہم پاکستان ہے، ایٹمی ملک ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے جو یہ یاد رکھیں گے ساری زندگی۔ اور جس طرح ہمارے پاک فوج نے ان کے 5 طیارے گرا دیے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ ان کی شکست ہے، اور یہ اپنی شکست چھپانے کے لیے ابھی یہ جھنڈے بھی اٹھائیں گے، یہ ابھی بات بھی مانیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بات پہ آ جائے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بھارت نے پانی بند کیا تو پاکستانی جوابی کارروائی میں ان کے ڈیمز کو ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پانی ایک ایسا مسئلہ ہے نا کہ پانی کسی کا بھی بند نہیں ہو سکتا۔ پانی جو ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا قدرتی اپنا ایک یہ نظام بنائے کہ اس پہ کسی کی جاگیرداری نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ ڈیم بھی بنا دیں، یہ اپنے پورے عزائم جو ہے نا ہمارے خلاف، وہ کھل کے سامنے ان کے آ بھی جائیں گے اور یہ کر بھی رہے ہیں، لیکن پانی کسی کا بند نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک پاورفل ملک ہے پاکستان، اور ہمیں اپنی پاک فوج پہ پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد ہے، قوم بھی، عوام بھی، اور ملک کے ساتھ یہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کو جواب دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ دونوں ملک پڑوسی ہیں۔ تو اگر پڑوس میں اسی طرح اٹیک ہوتے رہیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ ظاہری بات ہے تباہی ہوگی۔ جس طرح انہوں نے ہمارے جو معصوم بچوں کو شہید کیا، اور جس طرح انہوں نے مسجدوں کو شہید کیا،
اکانومسٹ کی پر زور مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں جس طرح ہماری پاک فوج جو جوانوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، ان کے جہاز گرائے ہیں، تو ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سے سبق سیکھا ہوگا۔ اگر اس کے باوجود اگر وہ نہیں اس عزائم سے باہر آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کو اور بھی ایسی چیزیں دکھانی چاہیے کہ وہ یاد رکھیں کہ اسی طرح اگر اٹیک کریں گے تو ان کو منہ توڑ جواب دیں۔ اچھا، مجھے ساتھ یہ بھی بتایا کہ پہلگام واقعے کے بعد رکھتے کہ کوئی بھی سویلین کو کسی قسم کی کوئی نقصان پہنچے۔ ہمارا جو کاؤنٹر اٹیک ہوگا اور وہ ہم فیصلہ کریں گے کس وقت ہماری کاؤنٹر اٹیک تو ہوگا ہی ہوگا، کس وقت ہوگا، کیسے ہوگا، وہ بھی فیصلہ ہوگا، لیکن جو بھی کاؤنٹر اٹیک ہوگا وہ سویلینز ٹارگٹ نہیں ہوں گے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھارتی جو آرمڈ فورسز کے جو کوارٹرز ہیں، جو انہوں نے ہمارے ہائیڈرو پروجیکٹ پہ کیا، ہم ان کے ڈیمز کو بھی کر سکتے ہیں، تو کچھ بھی اب ہو سکتا ہے کیونکہ اب تو جنگ ہے، لیکن سویلینز کو ٹارگٹ کرنا ہمارے بالکل کوئی اس طرح ارادہ نہیں۔ انہوں نے سویلین پہ ٹارگٹ کیا ہے، اب پاکستان کیا اپروچ کرتا ہے؟ دیکھیں، وہ تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک تو ڈرپوک ہے، دوسرا ان کو کسی قسم کے قانون، بین الاقوامی قانون کا کوئی احساس نہیں، انسانی جانوں کا ان کو کوئی احساس نہیں، اور دہشت گرد ہوا، یہ سارا ثابت کر دیا۔ تو ہم ایک تو اپنا بڑا کلیئرلی انہوں نے چونکہ وار کرائم کیا ہے، جرم کیا ہے، تو ہم جا سکتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ اس کے علاوہ ہر سفارتی سطح پہ تو ہم نے اپنا لے کے جانا ہی ہے موقف، لیکن سب سے ضروری ہے کہ ہمارا کاؤنٹر اٹیک جو ہوگا اس کے بعد بھارت کو سمجھ آ جائے گی، انڈیا کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ان سے برداشت نہیں ہونا، اور وہ معافی مانگنے پہ مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سر کنڈر میں بنے انڈیا نے عالمی جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ہے باقاعدہ پاکستان میں میزائل لانچ کر کے، اور پاکستان کے سیٹلڈ ایریا میں میزائل گرے ہیں، تو جب تک انڈین سیٹلڈ ایریا میں میزائل نہیں جائے گا میں اسے جواب نہیں سمجھتا۔ تھینک یو۔ اندھیرے میں اور آج کی تاریخی میں ہی اٹیک کرتا ہے، لیکن میرا بڑا کلیئر اسٹانس ہے اس کے اوپر کہ اگر پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز میں اسپیشلی مریدیے میں اور بہاولپور میں آ کے میزائل گرے ہیں تو یہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 24 میزائل ہم پر مارے گئے ہیں تو 48 میزائل جب تک انڈیا کے اندر نہیں جائیں، یا تو کوئی ڈیم گرائیں، اگر ڈیم نہیں گرتا تو پھر میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے اب انفارچونیٹلی بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے تمام مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو اگر ہماری مساجد شہید ہو سکتی ہیں تو 2-4 مندر بھی گرنے چاہیے۔ کھلا لانے جائیں گے، ہمیں ٹھنڈ اسی وقت پڑے گی جب انڈیا کے اندر بھی میزائل ہی گریں گے، اور میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے کے اوپر کہ اگر انڈیا نے آپ کی حدود میں میزائل پھینکے ہیں پھر یا تو انڈیا کا ڈیم اڑائیں، یا اگلی بار میں سخت کرنے لگا ہوں، میں نارملی کرتا نہیں ہوں، میں ہر مذہب کا عیسائی احترام کرنے والا بندہ ہوں، لیکن ٹارگٹ اگر آپ تمام مساجد کو کریں گے اور ہر جگہ پر ہماری مسجدیں ہی شہید ہوں گی تو پھر 2-4 مندر بھی گر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کسی بھی انسانی جو پرنسپل جو ہے موجودہ معاشرے کے بھی اور موجودہ دنیا کی، اس کی کھلا وائلیشن ہے۔ جنگ کے اندر بھی کبھی بھی مذہبی مقامات کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ اب اگر انڈیا نے ہماری مساجد کو ٹارگٹ کیا ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے سیٹلڈ ایریا میں مریدیے میں اور بہاولپور میں اٹیک کیا ہے، کوٹلی میں، مظفر آباد میں بھی مساجد پر اٹیک کیا ہے، تو ہمیں ڈیفینسو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک 24 میزائل اگر انڈیا کے پاکستان میں آ کے گرے ہیں تو 48 میزائل پاکستان کے انڈیا میں جا کے نہیں گریں گے تو ہم اسے انتقام تسلیم نہیں کریں گے۔ میں تمام مذاہب کا بے انتہا احترام کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بھی مائنورٹیز کے رائٹس کے اوپر سب سے زیادہ بات میں نے کی، لیکن اگر دشمن آپ کو بتا کے آپ کی عبادت گاہ پہ، مسجد پہ حملہ کر رہا ہے تو پھر 4-6 مندر اس کے بھی گرنے چاہیے۔ سر، انڈیا نے جو حملہ کیا ہے پاکستان پہ گزشتہ رات، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی دفاع کے لیے ہمارے جان مال سب قربان ہے، لیکن ایک یہاں پہ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اور وہاں پہ اڈیالہ جیل میں ہمارے قائد بانی چیئرمین ڈالا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو ایک قومی اتحاد کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے
کہ جنرل صاحب وہاں جا کے اس سے ملے، اس کی رہائی کے اقدامات اٹھائے اور ملک کی سطح پر اتحاد قائم کریں، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہم ایک آواز ہو کے انڈیا کو للکاریں. لہٰذا آج بھی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہماری خواتین کو گرفتار کر رہے ہیں، ہمارے قیدین کو گھسیٹ کے مار رہے ہیں. لہٰذا ملک میں جو ہو رہا ہے یہاں پہ انصاف نہیں ہے، نہ قانون ہے نہ آئین ہے، اور ریاست ملک اس پہ آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. یہاں پہ آزاد عدلیہ ہوتا ہے، ایک ملک نہیں ہوتا. یہاں پہ لا قانونیت ہے، ملک کو آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں. لہٰذا ہم سب سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں کہ خان کی رہائی، دوسری ملک کی دفاع کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں، لیکن پشتائیت اور خان کی رہائی سب سے ضروری ہے. سر، انڈیا کو جو جواب دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور کس طرح پاکستان کو انڈیا کا جو بزدلانہ کارروائیاں ہوئی ہیں، رات کو ایک مسجد بھی شہید ہوا ہے، تو اس کا کس طرح جواب ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہم تو اپنے افواج پاکستان کو بہت مضبوط اور اسٹرانگ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ کیسے تصور کریں گے کہ وہ آ کے یہاں پہ حملے کرے اور یہ اپنے دفاع میں کچھ کرے؟ سب سے پہلے اس کو جواب دینا چاہیے تھا. اس کی تیاری گرانا یہ نہیں ہے کہ اس کے جواب میں جہاں جہاں پہ فوجی تنصیبات ہے انڈیا کی اس کو ہٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی جہاز گرائی ہے، ہم نے ملک کی دفاع کی ہے. لہٰذا یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آزاد ملک ہے. یہاں کے موت کو شہادت سمجھتے ہیں اور بچ جانا غازی. لہٰذا یہاں پہ موت سے ڈرنے والی بات نہیں ہے. یہاں پہ انڈیا کو ایسی جواب دینی چاہیے تھی کہ ان کی تمام نسلیں یاد کرتے کہ یہاں پہ جو انہوں نے مدرسوں کو ٹارگیٹ کیا ہے، انہوں نے مسجدوں کو ٹارگیٹ کیا ہے، جس سے اور تاثر جاتا ہے پورے خطے میں کہ یہاں پہ صرف مسجد و مدارس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ اپنی دفاع میں کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا ان کو آگے جا کے ان پہ حملہ کر دینا چاہیے تھا. پاکستانی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اگر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے. لیکن جو اگر ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھا جائے تو اس حکومت نے وہ جواب نہیں دیا سنجیدگی سے جو انڈیا کو دینا چاہیے تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی نون لیگ جو ہے نا وہ ذرا مودی کے حوالے سے تھوڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات جو تقسیم ہند کے جو معاملات ہیں وہ ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں. کشمیر ہمارا ہے اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. پاک فوج پہ ہمیں فخر ہے، ہمیں پاک فضائیہ پہ بھی فخر ہے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اور اس کے نیچے جو اسٹیبلشمنٹ وہاں کام کر رہی ہے، میرے خیال میں جو پاکستانیوں کی دل کی آواز تھی کہ اس طریقے سے جواب دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے سکے. عمران خان کے ایک ٹویٹ نے پاکستانی عوام کو اتنا خوش کیا کہ انہوں نے جو سخت لہجہ استعمال کیا. اور آج دیکھیں نہ شہباز شریف کی طرف سے کوئی سخت لہجہ استعمال ہو رہا ہے اور نواز شریف صاحب تو بالکل چپ ہیں. اور مریم نواز جو ہے وہ پاک فضائیہ کے جو انہوں نے حملہ کیا اور جو 5 طیارے گرائے اس کے حوالے سے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن انڈیا کے حوالے سے تو آپ کی کوئی واضح پالیسی کلیئر ہے ہی نہیں. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو کرتارپور کے حوالے سے جو تھا اس میں بھی عمران خان کا سارا کردار رہا. تو انہوں نے سکھ کمیونٹی کو آج اس جگہ پہ لے کے آئی ہیں کہ سکھ کمیونٹی آج بھی پاکستان کو مارلی سپورٹ کرتی ہے اور یہ اقدامات عمران خان کی گورنمنٹ کی وجہ سے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قومی یکجہتی جس کو کہتے ہیں وہ یہ نہیں دکھا سکے. ہمارا مطالبہ تھا کہ APC بلائیں اور خان صاحب کو اس میں بلائیں. دوسرا خان صاحب کو جو غیر قانونی طور پہ انہوں نے قید کیا تھا، آج موقع تھا کہ آج وہ ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے اور ان کو رہا کرتے اور وہ ہم ساری قوم مل کے خان صاحب کی قیادت میں انڈیا کو جواب. سر، آج اجلاس ہوئے وزیر اعظم کے ساتھ تمام اراکین اسمبلی کا، تو سر پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ عمران خان قومی لیڈر ہے اور اس کو اعتماد میں لینا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں میرے خیال میں 3:30 بجے کوئی اجلاس تھا، مجھے نہیں علم ہے، تو ابھی ایک میٹنگ گزار کے آیا ہوں. تو اس ظاہر ہے ہمارا جو پارٹی کا MNA ہوگا، ہماری جو پارٹی کا لیڈر ہوگا وہ عمران خان کی بات پہلے کرے گا اور اس کے بعد دوسری سیاسی بات کرے گا. تو میرے خیال میں ضرور انہوں نے بات کی ہوگی چونکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ میٹنگ ختم ہوئی ہے. ویسے نہیں. آپ کیا کہیں گے کہ اعتماد میں لینا چاہیے خان صاحب کو کہ نہیں؟ خان صاحب کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو میرے بھائی دیکھیں جو بھی ملک کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک سیاسی قیادت کرتی ہے اور جو سیاسی قیادت ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ جو الیکشن ہوا تھا تو وہ تو PTI نے کلین سویپ کیا تھا اور وہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے اور PTI کو سب سے زیادہ اس ملک میں ووٹ ملے اور ریکارڈ ووٹ ملے اور ایسے ٹائم پہ ملے کہ جب انتخابی نشان ہی ہمارا ایک نہیں تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر خان صاحب کو یہ مائنس کرتے ہیں تو
وہ تو سیاسی قیادت ہے ہی نہیں پھر اس کے بعد. سر سپریم کورٹ نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے ملٹری کورٹس جو ہے ان کو اجازت دے دی، لیگل قرار دیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ سویلین کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونے چاہیے؟ دوسری طرف سر ایک دوسرا سوال یہ کہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کچھ؟ دیکھیں جی، یہ گورنمنٹ جو ہے یہ مارشل لا کی گورنمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم اس لیے لائی گئی تھی تاکہ جو آزاد ججز ہیں اور جو آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں کہ ان کو روکا جائے. اور اس جو عدلیہ کو ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے تابع کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کے تابع کر دیا، وزیر اعظم کے تابع کر دیا. وہ آزاد فیصلے نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ مجھے بتائیں کہ جو ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہے، ملٹری کورٹ کا سویلین کورٹس کے ساتھ واسطہ ہی کیا ہے. سویلین آدمی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہی کیا ہوگا. کون بیوقوف ہے کہ وہ یہ کہے، کیونکہ جو ملٹری کے جو قوانین ہیں نا وہ تو اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتے سویلینز پہ، وہ ان کا اپنے ملٹری پرسنلز پہ لاگو ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں سپریم کورٹ نے یہ انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی فیصلہ کیا ہے اور یہ انسانی حقوق کے منافی ہے. اور پی ٹی آئی اس کے آخری حد تک جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو پریشرائز کرنے کے لیے. عمران خان اور پی ٹی آئی کو یہ ختم کرنے کی سوچ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جب یہ پاکستان کی عوام 25 کروڑ کھڑی ہے تو پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا کوئی سوچے بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جب پاکستان پہ ہندوستان کا حملہ ہوا ہے، کل رات ایک غیر ملکی جارحیت ہوئی ہے، جب ملک کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عوام کی تائید سے یہ محروم فسطائی جعلی حکومت ان کی ترجیحات دیکھے کہ کل اڈیالہ جیل کے باہر جو مناظر ہم نے دیکھے، کیا ایک مہذب معاشرے کی عکاسی کرتی ہے؟ کیا ایک ایسے ملک کی عکاسی کرتی ہے جو حالت جنگ میں ہو؟ کیا یہ قومی یکجہتی اس طرح بنتی ہے؟ کیا آئین کی عملداری اس طرح ہوتی ہے؟ کیا قانون کی بالادستی اسی چیز کا نام ہے؟ تو اب یہ چیزیں کلیئر ہو گئی. اور آج جس طرح سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے، یعنی اس سے زیادہ غیر اعلانیہ مارشل لا کے نفاذ کا اور کیا منظر ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے کی گئی کہ عدلیہ کی خود مختاری کو سلب کر کے ایک کنٹرول عدلیہ اور اس کے اوپر کنٹرول جج بٹھائے جائے. اور جس طرح آج جس آئینی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے، یہ خود ایک غیر آئینی بینچ ہے. اس کا آئین کے بنیادی ڈھانچے سے یہ بینچ متصادم ہے. یہ پوری 26ویں ترمیم کے بعد یہ پوری عدلیہ آئین کے ساتھ متصادم ہے. تو عمران خان صاحب کا ہمیں حکم ہے، کل ان کے بہنوں کے ذریعے ہمیں ملا تھا کہ اسی فسطائیت کے خلاف، اسی غیر اعلانیہ مارشل لا کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی، ان رویوں کے زد میں جاری رہے گی. میں اپنے منتخب ممبران پارلیمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آیا یہ پارلیمان ہمارے اس نظریات سے متصادم تو نہیں بن رہا؟ کیا یہ پارلیمان ہمارے پاکستانیوں کے جو امنگیں ہیں اور جو جذبات ہیں اس وقت اور جو احساسات ہیں، کیا اس کی ترجمانی کر رہا ہے؟ کیا ہم اس میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں یا ہمیں ادا کرنے دیا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے ہمیں جوابات ڈھونڈنے ہوں گے. لیکن عمران خان صاحب کی جو ہدایات ہے وہ بالکل واضح ہے، اور جو راستہ ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، وہ ہے مزاحمت کا راستہ. اور ہم جب تک اس کے خلاف مزاحمت نہیں کریں گے یہ نظام نہیں بدلے گا. مزاحمت ہمارے اوپر اب فرض ہو گئی ہے. یہ بالکل ہمارا جہاد ہے اس پورے فسطائی جعلی نظام کے خلاف. جب تک ہم عوام کے حقوق کے لیے، جب تک ہم جمہور کے لیے، جب تک ہم قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، آئے روز پاکستان میں اس طرح کے تماشے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھارت کے آپ نے میزائل جہاز گرائے، اچھی بات، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن بھارت کے میزائل ہمارے حدود کے اندر کیسے آ گئے؟ ایل او سی کے اوپر تو یہ چھیڑخانی ہوتی رہتی ہے، لیکن آج تو آپ کے بہاولپور کو ہٹ کیا گیا ہے، آج تو آپ کے لاہور کو ہٹ کیا گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے قوم کا یہ مطالبہ ہے، اگر انڈیا نے 10 میزائل مارے ہیں تو ہم 20 ماریں گے، اگر انہوں نے 20 مارے ہیں تو ہمیں 40 مارنے چاہیے. اور اسی حالات کے اندر جب ایک ملک حالت جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس لیڈر کو، جو اس کو پاکستان کی 70% عوام کی نمائندگی حاصل ہے، تائید حاصل ہے، ان کو عوام کے بیچ ہونا چاہیے. ان سے کنسلٹ کر کے کل ہم نے دیکھا مودی نے راہل گاندھی کو بلایا. کیوں بلایا؟ دونوں کے اسی طرح یہ نظریاتی اختلافات ہیں جس طرح ہمارے ادھر ہے، لیکن وہاں کی جمہوریت کو تو میں
پھر بھی جمہوریت کہوں گا، وہ اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے جو پاکستان میں اس وقت آئے، بلکہ ہمارے ملک میں کبھی جمہوریت آئی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپوزیشن لیڈر کو بلایا۔ آج اس ملک کا سب سے بڑا اپوزیشن لیڈر عمران خان ہے، آج اس ملک کی نمائندہ وزیر اعظم عمران خان ہے، وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہے، وہ وزیر اعظم بھی ہے، وہ عوام کی تائید کا سب سے بڑا رہنما ہے، سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ آپ اس کو نہ حق جیل میں رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کی بہنوں کو آئے روز اڈیالہ کے سامنے ادھر ایک ہراساں کر رہے ہیں، آپ بھی پاکستان کے تحریک انصاف کے ورکروں کو، منتخب پارلیمنٹ کے ممبران کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ تماشے ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو میری بذات احترام یہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور سارے پاکستانیوں سے یہی گزارش، جب تک عمران خان اور پاکستان کے عوام ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، جب تک ان دونوں کی آپس میں میٹنگ نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت نظام ایک طرف کھڑا ہے، عوام اور عمران خان دوسری طرف کھڑے ہیں، تو ہمیں عوام کے حقیقی نمائندے کو، عوام کے حقیقی وزیر اعظم کو، عوام کے حقیقی لیڈر کو، عوام کے حقیقی رہبر اور رہنما کو عوام کے بیچ نہیں لائیں گے تو پاکستان جس ہم اجہد بحرانوں کا شکار ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، ہم مزید دلدل میں پھنسے جائیں گے۔ ہمیں عالمی اور اپنے اندرونی اس خلفشار کو، اس کو جو ہے نا ایک صحیح سمت پہ ڈالنے کے لیے اور راہ لینے کے لیے عمران خان اب پاکستان کے لیے آکسیجن جیسے اس کی ضرورت بن گئی ہے۔ ہم خود بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کے حیثیت سے، ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میری یہی وہ ہے کہ ہماری جدوجہد اسی زد میں جاری رہے گی کہ جب تک عمران خان کو، عوام کو ہم آپس میں یکجا نہیں کریں گے، پاکستان ان بحرانوں میں مزید گرتا چلا جائے گا۔ جو پاکستان نے رات کو جواب دیا انڈیا کو، تو کیا آپ اس سے بطور ایک شہری مطمئن ہیں؟